بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خیبر کی زمین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کے مرحق گھبرانے لگا اور سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تم حیدر نام کے شخص سے دور رہنا، تم کسی سے بھی لڑنا جھگڑنا جنگ کرنا مگر حیدر سے دور رہنا، اور جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسلام کے اس جاباز یودھا اور ولیوں کے ولی کے بارے میں ہونے والی ہے کہ جس کا نام سن کے ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے اور وہ اس نام کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حیدر کرار، شیر خدا امام علی ابن ابی طالب کے لیے۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش اسلامک کیلنڈر کے شروع ہونے سے پہلے 13 رجب 30 عام الفیل کو عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 29 سپتمبر 599 عیسوی کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ اور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ امام علی مسلمانوں میں سے پہلے پیدا ہونے والے انسان ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے تھے، یعنی پہلے اور آخری شخص ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام علی کے ابو کا نام حضرت جناب ابو طالب تھا اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بی بی اسد تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے کے سبھی لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگے، لیکن عرب میں ابھی بھی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر مسلمانوں پہ حملے ہو رہے تھے، کفر ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ مشرک اور کفار حکومت کیا کرتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی 1565 اصحاب کو لے کر روانہ ہوئے، جن میں سے 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ مدینے سے خیبر 171 کلومیٹر دور ہے، اور جب مسلمان خیبر پہنچے تو وہاں کے لوگ قلعوں پہ کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ خیبر کو فتح کرنے آئے ہو؟ کیا آپ مرحق کی تلوار اور عارض سے واقف نہیں ہو؟ چلے جاؤ، سب کے سب واپس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور کہا، اے اپنی جھوٹی شان و شوکت پہ غرور کرنے والوں، ہم یہ خیبر کا قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ دوسری طرف مسلمان ڈرتے رہے کہ خیبر والوں کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، اور دوسری طرف مرحق جیسا پہلوان ہے کہ جس کے ڈر سے عرب کے بڑے بڑے سورما کانپتے ہیں، اور وہیں ہمارے پاس کچھ تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ باوجود اس کے اللہ کے نبی پر پورا بھروسہ تھا، اور اسی لیے وہ خیبر کے قلعے کے پاس ہی خیمے لگا کر رہنے لگے۔ جب یہ سب خیبر والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، ان مٹھی بھر لوگوں کا کیا وجود، چلو ان کو ابھی مار دیتے ہیں۔ لیکن مرحق نے کہا، نہیں، رکو، ان کے نبی نے کہا ہے کہ یہ 40 دن میں قلعہ فتح کر لیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ 40 دن میں کیا کر پائیں گے، اور اگر یہ 40 دن میں قلعہ فتح نہیں کر پائے تو ہم ان سے کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ لہٰذا روز اصحاب علم لے کر قلعے کی طرف جاتے تو شور سنتے، بھاگو مرحق واپس آ رہا ہے، تو شور سنتے، بھاگو مرحق آ رہا ہے، تو وہ سب واپس آ جاتے، اور یہ دیکھ کر مشرک اپنے قلعے پہ چڑھ کر زور زور سے ہنستے، یہاں تک کہ 39واں دن بیت گیا اور مسلمانوں کے پاس سارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ مسلمان بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، اے اللہ کے رسول، اس خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے، ان کے پاس مرحق ہے جس سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ یہ سن کے اللہ کے نبی نے فرمایا،
کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہی اس قلعے کو فتح کرے گا اور مرہق کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہیں؟ اصحاب کہتے ہیں کہ علی کی آنکھوں میں درد ہے اور علی اس وقت مدینے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عنقریب ہی ہمارے ساتھ ہوں گے اور اللہ کا حکم ہے کہ خیبر کو حضرت علی ہی فتح کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھے علی کا نام سنتے ہی، اور اتنے میں ہی علی پیش ہوئے اور فرمایا، اے رسول خدا، کیا حکم ہے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی طرف مسکرا کے دیکھا تو حضرت علی کی آنکھیں بہت درد میں تھیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس لعاب دہن کی برکت سے حضرت علی کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، یہ لو علم اور اس خیبر کے قلعے کو فتح کر کے آؤ۔ بس پھر کیا تھا، حضرت علی نے علم ہاتھ میں لیا اور خیبر کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی کو خیبر کے قلعے کی طرف آتا دیکھ کے مشرک کہنے لگے، اے نوجوان، کیوں اپنی جان کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ کیوں تو ادھر آتا ہے؟ جا، چلا جا، ورنہ مرہق تجھے قتل کر دے گا۔ اتنے میں ہی مرہق کے بھائی حارث نے کہا، اس کو تو میں ہی قتل کر دوں گا، اور حارث اپنی تلوار لے کے باہر آیا اور حارث نے کہا، اگر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ تبھی حضرت علی نے فرمایا، نہ میں بھاگنے آیا ہوں اور نہ ہی کسی کو قتل کرنے، ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ مسلمانوں پہ ظلم نہ کرو اور اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی بیچ حارث نے حضرت علی پہ وار کر دیا، لیکن آپ نے حارث کے وار کو ناکام کر دیا اور اس کو ایک ہی بار میں فتنار کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے، جبکہ دوسری طرف مشرک غم سے سر پیٹنے لگے۔ جب مرہق نے اپنے بھائی کے ٹکڑے دیکھے تو وہ تلوار لے کر غصے میں باہر نکلا اور کہنے لگا، زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرہق آیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہو۔ تبھی دوسری طرف امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرہب سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، انہوں نے کہا تھا تو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تو کسی سے بھی لڑنا مگر حیدر نام کے شخص سے کبھی بھی نہ لڑنا اور اس سے دور رہنا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مشرکوں نے شور مچانا شروع کر دیا، مرہب اسے قتل کر دو اور اسے مار دو۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی پہ مرہب نے پہلا وار کیا اپنی تلوار سے، تو اس کے اس وار کو حضرت علی نے تلوار کی دھار سے ہی نہیں، اپنے ہاتھ سے ہی ناکام کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا وار کیا، اس کو بھی امام علی نے ناکام کر دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مرہب نے ایک کے بعد ایک کل 3 حملے حضرت علی پہ کیے اور حضرت علی نے اس کے تینوں حملوں کو ناکام کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے شیر یعنی شیر خدا نے مرہب پر وار کیا، جس کا سامنا مرہب نہیں کر سکا، اور مشرکوں کے سب سے بڑے سورما کا جسم 2 حصوں میں ایک ہی وار میں تقسیم ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ چاروں طرف اللہ اکبر کی آوازیں گونجنے لگیں۔ حضرت علی کو قلعے کی طرف بڑھتا دیکھ مشرک خیبر کے قلعے کا دروازہ بند کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ خیبر کے قلعے کا یہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ جسے 40 ہاتھی اور 40 اونٹ مل کے بند کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، حضرت علی نے خیبر کے اس دروازے کو اپنی 2 ہی انگلیوں سے اکھاڑ کر 40 قدموں کی دوری پر پھینک دیا۔
اور آخر کار خیبر کی یہ ناممکن سی دکھنے والی فتح بھی مسلمانوں کی جھولی میں آ گری۔ کہتے ہیں کہ مرحب کو پچھاڑنا اور درِ خیبر کو اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑنا، یہ حضرت علی کی طاقت اور بہادری کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے موقع آئے کہ جس میں حضرت علی نے ہاری ہوئی جنگوں کو جیت میں تبدیل کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھی اسلام کے اتہاس میں سب سے بڑی جنگ، حضرت علی کے ذریعے لڑی ہوئی جنگ خیبر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجئے۔ حیدر کرار شیر خدا کے اس دلچسپ اور بہادر قصے کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔